مستدرک للحاکم کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، مستدرک کی کتاب معرفت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں یہ حدیث نمبر 4592 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لینہد کل رجل منکم الی کفوہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجتماع تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر بندہ اپنے کفو کی طرف اٹھ کے کھڑا ہو کے چلا جائے۔ لفظ کفو نکاح کے مسائل میں اس پہ بحث ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کی کفو ہے، عام سادہ سے ترجمہ اس میں برابری والا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لینہد کل رجل منکم الی کفوہ، تم میں سے ہر ایک اس کے جو ہم پلہ یہاں بیٹھا ہے اس کی مثل، اس کے برابر ہر ایک اس کے پاس اٹھ کے چلا جائے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں یوں جوڑا جوڑا یعنی صحابہ کا آپس میں بنانا چاہتے تھے۔ فنہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عثمان، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ہم پلہ نبیوں میں بھی کوئی نہیں، غیر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ قیامت تک کچھ لوگوں کے لیے واضح کرنا چاہتے تھے۔ لفظ ہیں فنہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار پہلے بیٹھے تھے، اعلان جب کیا تو اعلان کے بعد خود اٹھ کھڑے ہوئے، الی عثمان فاتنقہ، جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جپا مار لیا، معانقہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معانقہ فرمایا، اور معانقہ فرمانے کے بعد فرمایا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، عثمان تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو، آخرت میں بھی میرے ولی ہو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر کسی کو نوازتے تھے، کسی موقع پر کسی کو نوازتے تھے، اور اہل سنت سرکار کی ہر نوازش پر یقین رکھتے ہیں۔ اہل سنت جہاں اس پہ یقین رکھتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو اہل سنت اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ لفظ مولا اور ولی ایک ہی ہے۔ تو جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے سب کو ماننا ہے، تو پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بھی نوازا، سرکار کے غلام کا کام ان سب کو سلام کرنا ہے اور سب کو ماننا ہے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں سرکار کے ولی ہیں، دو ہی تو بڑے جہان ہیں، دنیا اور آخرت، تو دنیا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فیصلہ بھی زبان رسالت نے فرما دیا اور آخرت کا فیصلہ بھی فرما دیا، تو پیچھے اعتراض کی کون سی جگہ باقی رہے گی؟ یعنی یہ جو کالے کالے بھونکتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ جو رافضی گدے ہیں، ہمارے کئی سادات جفیاں لگا کے بیٹھتے ہیں، ہمارے کئی علمی مراکز ان کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارا صحابہ سے پیار ہے۔ جو کمینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو
بیت المال کا مال لوٹنے والا کہے معاذ اللہ. وہ طرز حکمرانی جس میں بیت المال میں ہونا چاہیے. اگر لوگوں کے گھروں میں ہیں تو وہاں سے بھی اٹھا کے. امیر المومنین نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے خلیفہ کے گھر میں جو کچھ بیت المال تھا وہ سارا سب سے شروع یہاں سے کیا. خلیفہ سوم کے گھر میں جتنا بیت المال تھا پہلے خزانے والے کو بلایا کہ رجسٹر لاؤ، ریکارڈ لاؤ کہ خلیفہ نے بیت المال سے کیا کیا لیا ہے، یا خلیفہ کے رشتہ داروں نے، گھر والوں نے بیت المال سے کیا کیا حاصل کیا. تو باقاعدہ درج تھا، سارا لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ لیا ہے. انہوں نے کہا وہ سارا ایک ایک کر کے واپس لاؤ. پھر رجسٹر منگوایا اور کس نے کیا لیا ہے، انہوں نے بتا دیا. بڑے تفصیلی لسٹیں تھیں، فلاں نے یہ لیا، فلاں نے یہ لیا. وہ سب کچھ امیر المومنین نے اعلان کر دیا اپنے خطبے میں کہ یہ میں نے واپس لوٹانا ہے. جس عثمان غنی کے پیسے سے اسلام سارا پھیلا. مسجد نبوی شریف کو دیکھ لو، وہ میٹھے کنویں کو دیکھ لو، وہ جنگوں کی تیاریوں کو دیکھ لو. اتنا بڑا اعتراض کر کے پھر وہی کمینہ کہتا ہے ہم وحدت امت کے لیے سب کو ساتھ ملا رہے ہیں. اور ہمارے بے غیرت پیر کیسے میں ان کو کہوں، بے غیرت، جو اپنے مدارس میں بھی اس کو بلاتے ہیں، اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، اور پھر اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور اس کو وحدت امت کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں تم جن کی ہو انہی کے شمار ہو. تم سنیوں کی ترجمانی نہیں کر رہے، تم روافض ہو، ان کے پاس جا کے انہی کے ایک شمار ہو. کیوں غلط کارڈ استعمال کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو؟ آج 2 آنے کا بندہ ہو، اس کے داماد کو کوئی کچھ کہے، وہ کہتا ہے میری غیرت کا مسئلہ ہے. یہ کیسے مولوی اور کیسے پیر ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنبد خضرا میں بھی تکلیف دے رہے ہیں؟ سرکار کے صحابہ کے گستاخوں کے پیچھے جو نمازیں پڑھتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، خواہ کوئی شیخ الحدیث ہو، خواہ کوئی پیر ہو، اسے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے اندر بھی جب سرکار اٹھ کے تشریف لے گئے، ہم وہ انداز نہیں اپنائیں گے جو روافض اور ان کی بی ٹیم اپناتی ہے. پھر بھی مقام و مرتبہ سرکار ہی کا بلند ہے. جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدہ کا مرتبہ سرکار سے بھی اونچا ہے. اور یہاں کوئی کہے کہ چونکہ سرکار خود چل کے گئے تو معاذ اللہ پھر عثمان بڑے ہوئے. نہیں، یہ شفقت ہے سرکار کی، یہ ان کی بندہ نوازی ہے، یہ ان کی نوازشات ہیں کہ اٹھ کے چلے گئے اور سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر دنیا کو بتایا عثمان کو غیر نہ سمجھو. فَأَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو اور آخرت میں بھی میرے ولی ہو.